حامد صاحب اب جو حالات بن چکے ہیں، ایک چیز تو بہت کلیئر ہو چکی ہے، وہ چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیلی جو اس وقت قیادت بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو ہاسٹیجز کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ ان کی فیملیز ہیں، وہ چاہے پروٹیسٹ کریں جو حماس کے پاس ہاسٹیجز ہیں جوئش. تو اس حوالے سے ہمیں ایک چیز تو عیاں ہو چکی ہے کہ ان کا نیگوسیشن کا کوئی پلان نہیں ہے، ہاسٹیجز کو ریلیز کروانے کا کوئی پلان نہیں ہے. انہوں نے جو میپ اپنا بنا رکھا ہے اسی پر امپلیمنٹیشن اس وقت جاری ہے. ایم آئی رائٹ؟ بہت شکریہ آمنہ. بالکل، دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ اسرائیل کی وہی میں کہوں گا کہ ننگی جارحیت ہے، بربریت ہے، اور کسی بھی خود مختار ملک پر اس طرح حملہ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کے لیے چیلنج ہے. اور اگر اس کو نہیں سمجھا گیا تو پھر پوری اسلامی دنیا کے لیے وہ جو شاعر نے کہا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، باری باری پھر سب کی باری آ جائے گی. اور ایک اور بات سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ دیکھیے ابھی چند دن پہلے اسرائیل نے یمن کے وزیر اعظم سمیت جب کابینہ پہ حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی پورا اڑا دیا گیا، تو اس کے مقابلے میں OIC کی طرف سے اس انداز کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا. بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ ہر ملک یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ اس تک نہیں آئے گی. لیکن آج قطر اور دوحہ پر حملے سے یہ بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کے بعد جس انداز میں اسرائیل غزہ کے فلسطینیوں کو ملک بدر کرنا چاہتا ہے اور سمندر میں پھینکنا چاہتا ہے، اس کے بعد یہ بات عیاں ہے کہ وہ کسی صورت بھی نہیں رکے گا جب تک مسلمان ممالک مل کر اس کو جواب نہیں دیں گے. امریکہ ہر حالت میں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے. امریکہ مانے یا نہ مانے، امریکہ کی مرضی، امریکہ کی اعانت، امریکہ کی سپورٹ اور ویسٹرن ورلڈ اس میں برابر کی ذمہ دار ہے کہ بغیر اسرائیل کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ نیتن یاہو کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا تھا. اس نے اپنے میں بار بار مودی اور نیتن یاہو کو کیوں کمپیئر کرتا ہوں کہ دونوں اپنی سیاست کے بچانے کے چکر میں دنیا کو ایک اندھی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور بدقسمتی سے جو 54 مسلمان ممالک ہیں وہ اس انداز میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی باری نہیں آنی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے نیتن یاہو نے کہا جی کہ ہم دوبارہ ایران پر بھی حملہ کر سکتے ہیں. قطر کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی یہ ان کی خود مختاری پر حملہ ہے، لیکن اس کے جواب میں قطر کی حکومت کیا کارروائی کرتی ہے، عرب لیگ کیا کارروائی کرتی ہے، OIC کا اجلاس بلایا جاتا ہے یا نہیں، یا قطر جو ہے وہ سلامتی کونسل کا فوری ایمرجنسی اجلاس بلانے کی بات کرتا ہے یا کیوں نہیں. پھر ایک اور بات ہے، قطر وہ واحد ملک ہے آمنہ جو پوری دنیا میں ایک اہمیت اختیار کر چکا تھا کہ معاملات اور جو بڑے بڑے دنیا کے ڈسپیوٹس ہیں ان کے تصفیے کرانے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر کی شکل اختیار کر چکا. امریکہ طالبان کا صلح نامہ یا جو بھی کروایا گیا وہ دوحہ میں کرایا گیا. اس کے بعد یوکرائن اور رشیا کی جنگ، معذرت کے ساتھ حامد صاحب یہ معاملہ آگے چلا گیا. دیکھیں ابھی آپ عرب لیگ کا اجلاس بلا لیں، سو واٹ، یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کا اجلاس بلا لیں، سو واٹ. آپ نے دیکھا کتنی قراردادیں اس کے خلاف منظور ہوئی ہیں، کسی کو بھی اس نے پرواہ نہیں کی اسرائیل نے. اب سوال جو ہے جو کرنے والا ہے جو یہ نہیں کریں گے، کیا یہ کلیکٹیولی کھڑے ہوں گے، کیا اس طرح کا حملہ یہ کریں گے وہاں پہ، یا کوئی سگنلنگ میسج کریں گے کہ ہم تیار ہیں آپ کے پاس آپ سے لڑنے کے لیے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ جی ہم نے ایک اسلامی ممالک کی فوج بھی بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کام کے لیے بنائی ہوئی ہے. ہم نے جناب کہا کہ جی ہم کسی بھی حالت میں اپنی سوورینٹی، چاہے وہ عرب ممالک کی طرف سے ایک پیغام تھا جی کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے احتشام صاحب، میں جو صورتحال کے اندر خطرناک چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کل سعودی عرب کی سرزمین پر بھی حملہ کر سکتا ہے. اور اس میں اس وقت پھر کیا ہوگا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.